الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہمیں اتنا علم ضرور سیکھنا ہے کہ جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے۔ آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے عورتیں جو جائز کام ہوتا ہے اسے ناجائز کر دیتی ہیں، جو ناجائز کام ہوتا ہے اسے جائز کر دیتی ہیں۔ تو عورتوں کے اندر علم دین کا ہونا بہت زیادہ ضروری بتایا گیا ہے، کیونکہ جب ایک عورت علم دین سے واقف ہوگی تو وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت دے گی، اور جب ایک عورت ہی دیندار نہیں ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو کیا اچھی تربیت دے گی۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ علم دین کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اور کچھ مہلت دے کر اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ تو انسان جو ہے اس دنیا کو تماشا نہ سمجھے، سیر گاہ نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس دنیا میں جو آیا ہوں وہ قیام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ اس دنیا کو یہ نہ سوچے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو وہ آرام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر کیا کرنی ہے؟ آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ افسوس ہمارے حالوں پر ہے کہ آج ہم نے اس دنیا کو چراگاہ بنا لیا ہے۔ ہم اس دنیا میں ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ ہم ایک متعین وقت کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسافر جب اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور گھر جاتا ہے تو اس کو ایک بے چینی سی ہونے لگتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے نہ کیسے کر کے اپنے گھر چلا جاؤں، اس کو بہت زیادہ بے چینی ہونے لگتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیں ایک بے چینی سی ہو کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں جانا ہے یہاں سے۔ تو ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ رب العزت اس سے مال و نعمت چھین کر آزماتا ہے۔ کوئی آدمی مارکیٹ سے اپنے بیٹے کا کفن خریدنے کے لیے جاتا ہوتا ہے تو کوئی آدمی اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کرتا ہوتا ہے۔ تو کیا اس دنیا میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے۔ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت انسان کو دیتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی چیز کو چھین لیتا ہے تو اللہ رب العزت یہ آزماتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ صبر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ آج ہم لوگوں کے اندر کیا بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں لیکن ہم سے اس کی نعمتوں کا ذرا سا بھی شکر ادا نہیں ہوتا، اتنا سا بھی ہم سے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنی نعمتوں کا انعام کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھر پیٹ کھلا بھی رہا ہے، پوری نیند اچھی طریقے سے سلا بھی رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے سماعت سننے کے لیے، اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ہمیں ناک بھی دی سونگھنے کے لیے۔ تو ہمارے اوپر یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے، ہم اللہ رب العزت سے شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کسی سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا دیکھتا ہے کہ وہ انسان صبر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر اس شخص نے صبر کر لیا تو وہ جنت کا مستحق بن جائے گا۔ تو ہمیں اس کی نعمت پر شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اگر وہ کوئی نعمت ہم سے چھین بھی لیتا ہے تو ہمیں شکوے شکایت نہیں کرنی ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جنت قرار دیا ہے۔ تو اسی لیے مومن کے تو ہر حال میں مزے ہی مزے ہیں کہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نعمتوں میں اور زیادہ زیادتی کر دی جاتی ہے۔ آج آپ مشرق اور مغرب کا جائزہ لیجئے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت ہر انسان شکوے شکایت میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ بہت زیادہ مصروف ہو چکا ہے کہ کسی انسان سے کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو شکوے شکایت سے ملاقات ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنی پریشانی بتاتا نظر آتا ہے۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا داؤد طاہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ رب العزت کا الہام ہوا، اور اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا کہ اے داؤد، اگر تمہیں کھانے میں سڑا ہوا سبزی مل جائے تو اس کو نہ دیکھنا بلکہ اس بات کو دیکھنا کہ میں نے جب رزق کو تقسیم کیا تو میں نے تجھے یاد رکھا۔ اس بات سے کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت
نے بظاہر سڑی ہوئی سبزی تھی، لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت تھی، تو اس پر بھی کیا کرنا تھا؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا تھا۔ انہوں نے بھی اللہ رب العزت کا اس پر بھی شکر ادا کیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت کی ہر ایک نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ شکوے شکایت کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔